ناشتے کے بعد طالوت نے تنویر صاحب سے گاڑی حاصل کی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تنہا جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں۔ تب میں تیار ہو جاؤں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر؟ مس شکیلہ کو بازار میں کچھ کام ہے، وہ میرے ساتھ جائیں گی۔ اوہ، میں مسکرا پڑا۔ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ ہرگز نہیں۔ مس شکیلہ سے بات ہوئی ہے؟ کیوں بتاؤں؟ گویا اب آپ لوگ علل اعلان سامنے آ گئے ہیں۔ الحمدللہ، طالوت نے خیالی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ بہرحال میں نے خوشی سے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور طالوت چلا گیا۔ پھر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ نواب جلال الدین بھی کسی کام سے چلے گئے تھے، سیمی اور احسان کسی سے ملنے چلے گئے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ حاضر ہو سکتی ہوں؟ افشاں کی آواز تھی اور میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ تشریف لائیے، میں نے جواب دیا اور افشاں مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ بیکاری کا شغل، میں نے جواب دیا اور افشاں مسکراتی ہوئی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ بور ہو رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر یہ تنہائی پسندی کیسی؟ الفاظ غیر معیاری بھی ہو سکتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ کے سامنے میں ہوں جناب، اور اب ہمارا معیار جدا نہیں ہے۔ خدا کی قسم افشاں، یہ اپنائیت دلا رہی ہے۔ اچانک میری آواز بھر آ گئی۔ بس نہ جانے کیوں عجیب سا لگا تھا۔ آپ اسے اپنا حصہ سمجھیے، افشاں نے کہا۔ اس نے لاکھ ضبط کرنے کی، نڈر بننے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں حیا آ گئی اور میں بے اختیار اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ افشاں، میں اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے جو انسان کی سرشت نہیں ہوتی، لیکن جذبات بے پرواہ ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں ہاں شاید، ورنہ میں اس بے باکی سے یہاں نہ آ جاتی۔ افشاں نے نہایت خوبصورتی سے کہا اور میں بے اختیار ہو گیا۔ سچ مچ زندگی میں بے شمار پھول کھل گئے تھے، چاروں طرف خوشبوئیں بکھر گئی تھیں، ہر شے حسین نظر آنے لگی تھی۔ طالوت بھی شکیلہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ روزانہ ناشتے کے بعد وہ گھوڑے کو تربیت دینے نکل جاتے۔ یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ طالوت گھوڑے کو کیا تربیت دے گا۔ بہرحال ریس قریب آ گئی تھی۔ خود نواب جلال الدین اور تنویر صاحب نے کئی بار گھوڑے کو دیکھنے کی فرمائش کی تھی، لیکن طالوت نے معذرت کر لی تھی۔ میں اسے ریس کے میدان میں ہی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال ہر طرف خوشیاں اور کہے بکھرے ہوئے تھے۔ بھی افشاں خوب تھیں، شرماتی بھی تھیں، اور جب اپنے تئیں جدید دور کی ایک فرد ہونے کا خیال آتا تو خاصی بے تکلف بننے کی کوشش کرتیں۔ بہرحال میں اس سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اور پھر ریس کا دن آ گیا۔ نواب جلال الدین نے بھی اپنے گھوڑے منگوائے تھے اور ان کے ایما پر تنویر صاحب بھی ریس میں اپنا ایک گھوڑا لے آئے تھے، لیکن اس مریل ٹٹو کو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ریس کورس میں خصوصی نشستوں کا بندوبست کیا گیا تھا۔ طالوت نے خود ہی کسی جیکی کو بھی انگیج کر لیا تھا، اور پھر جب ریس کورس میں طالوت کا گھوڑا آیا تو چاروں طرف ہلچل مچ گئی۔ طالوت نے اس کے پورے بدن کے بال صاف کروا دیے تھے اور اسے کئی رنگوں میں رنگوا دیا تھا۔ انتہائی مضحکہ خیز ہو گیا تھا وہ۔ بال صاف ہو جانے سے اس کی ساری پسلیاں نظر آ رہی تھیں اور شکل کچھ اور بھیک مانگتی نظر آنے لگی تھی۔ چاروں طرف سے اسے دیکھ کر کہے ابل رہے تھے۔ طالوت نے ان دونوں حضرات کو متنبہ کر دیا تھا کہ اپنے گھوڑے اس ریس میں نہ رکھیں جس میں عظیم المرتبت دوڑ رہا ہو۔ بہرحال ان لوگوں نے اس کی بات مان لی تھی، لیکن وہ بمشکل تمام اس گھوڑے کو آج کی سب سے بڑی ریس میں رجسٹر کرا سکے تھے۔ اس ریس میں سارے نامی گرامی گھوڑے دوڑ رہے تھے، ان کی جسامت اور شان دیکھنے کے قابل تھی۔ لیکن جب میں نے جیکی کو دیکھا تو ایک طویل سانس لی۔ جیکی کے لباس میں راسم تھا، جو خود بھی گھوڑے سے کم مضحکہ خیز نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچھا خاصا مزاحیہ پروگرام بن گیا تھا۔ طالوت سارے انتظامات کروانے کے بعد واپس ہم لوگوں میں آ گیا اور نواب جلال الدین اسے دیکھ کر کہے لگانے لگے۔ طالوت بے حد سنجیدہ تھا۔ بھائی واہ، کیا گھوڑا ترتیب دیا ہے، اور اس کے رنگ کیا خوب، کیا خوب، نواب صاحب نے ایک بار پھر کہا لگایا۔ اور جیکی، آپ نے جیکی نہیں دیکھا نواب صاحب؟ تنویر صاحب نے بھی اس مذاق میں حصہ لیا۔ اس سے قبل کہ طالوت کوئی جواب دیتا، اچانک احسان کی حیرت زدہ آواز سنائی دی، ارے انکل شمشیر! اور سب چونک پڑے۔ کہاں ہے؟ نواب جلال الدین بولے۔ وہ دیکھیے، احسان نے اشارہ کیا اور اسی وقت شمشیر کی نگاہ بھی ہم لوگوں پر پڑی۔ وہ بھی چونک پڑا۔
ایک لمحے کے لیے وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا، ٹھٹکا اور پھر رک گیا۔ طالوت بھی اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ زندہ باد، آپ لوگوں نے جس قدر موڈ خراب کیا تھا، شمشیر کو دیکھ کر اتنی ہی فرحت ہوئی ہے۔ اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا ہے، نواب جلال الدین بولے۔ لیکن مخاطب تو نہیں ہوئے ابو، سیمی نے کہا۔ ارے تو کیا ہم اتنے بد اخلاق ہیں کہ اس سے ملاقات ہونے پر گفتگو بھی نہیں کریں گے؟ اوہو، وہ خاتون شاید ان کے ساتھ ہیں، احسان نے کہا۔ ممکن ہے اس کی بیوی ہو۔ ہائے بیچاری، اگر بیوی ہے تو بد نصیب ہے، صورت سے تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، سیمی نے کہا۔ ارے سائم، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ بلاؤ ان نواب شمشیر الدولہ کو، طالوت نے کہا، اور میں شمشیر کی طرف بڑھ گیا۔ شمشیر طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ ہیلو شمشیر صاحب، آپ یہاں؟ بڑی مسرت ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ خوب، تو گویا تم لوگ ابھی تک اس خاندان سے منسلک ہو؟ ہاں، ہم اس قدر بے مروت نہیں، جیسے آپ گئے تو پلٹ کر خبر ہی نہ لی۔ آئیے نواب صاحب، آپ کو یاد کر رہے ہیں، میں نے شمشیر کا طنز پی کر کہا۔ شمشیر کی ساتھی خاتون دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو شمشیر نے گردن اکڑا کر کہا، یہ مسز شمشیر ہیں۔ او بھابھی، آداب، میں نے خوش اخلاقی سے کہا۔ آداب، خاتون کی آواز بے حد شیریں تھی۔ آئیے بیگم، نواب جلال الدین سے ملیں، غائبانہ آپ کا تعارف ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ خوبصورت خواتین انہی کے ساتھ ہیں نا، خاتون اٹھتی ہوئی بولی، اور نواب شمشیر الدولہ اپنی بیگم کے ساتھ نواب صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ نواب صاحب اور دوسرے لوگوں نے بڑے اتفاق سے ان کا خیر مقدم کیا۔ شمشیر کی بیوی بلا شبہ خوش اخلاق عورت تھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ سبھی کو بھلی لگی۔ بڑے عرصے کے بعد نیاز حاصل ہوئے۔ شمشیر الدولہ نے رسماً کہا، ہاں میاں، تم نے تو تعلقات ہی ختم کر لیے، آؤ بیٹھو۔ نواب جلال الدین نے شمشیر کے لیے بھی جگہ بنا دی اور شمشیر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کو لڑکیوں نے گھیر لیا تھا، سب ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے لگے۔ اور سناؤ، کیا مشاغل ہیں؟ بزنس کر رہا ہوں اور اس شہر کا کامیاب ترین تاجر ہوں، شمشیر اکڑ کر بولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی مسرت ہوئی، لندن کا بھوت اتر گیا، نواب صاحب بولے، اور شمشیر تحقیر آمیز انداز میں ہنسنے لگا۔ بہرحال بڑی خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر۔ اور سناؤ، گھوڑے وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں کیا؟ جی ہاں، بڑی ریس میں میرا ہٹلر دوڑ رہا ہے۔ ہٹلر؟ بہت خوب، بڑا خوفناک گھوڑا ہوگا۔ جی ہاں، وہ سیاہ گھوڑا آپ نے دیکھا ہوگا جس کے سینے پر سفید نشان ہے۔ بھائی واہ، بھائی واہ، شاندار گھوڑا ہے۔ کتنے گھوڑے ہیں آج کل؟ 4، لیکن میں نے صرف بڑی ریس میں حصہ لیا ہے، شمشیر الدولہ نے جواب دیا، اور پھر طنزیہ انداز میں بولا، بک میں آپ کا نام بھی نظر آیا تھا۔ ہاں بھائی، لیکن کوئی خاص پروگرام نہیں تھا، البتہ شہزادہ عادل نے ایک گھوڑا تیار کیا ہے جو تمہارے ہٹلر سے مقابلہ کرے گا۔ کون سا؟ شمشیر الدولہ چونک کر بولے۔ عظیم المرتبت، نواب صاحب نے کہا اور ہنس پڑے۔ او ہو، وہ رنگین گھوڑا، شمشیر نے کہا۔ ہاں، لیکن قبلہ گستاخی معاف، کیا آپ جیسے سنجیدہ لوگوں کو یہ مسخرہ پن زیب دیتا ہے؟ یہ گھوڑا تو کسی تانگے سے نکالا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تمام لوگ ہنس رہے ہیں۔ ہٹلر کی دم تو یہی اکھاڑے گا، نواب شمشیر الدولہ، طالوت نے کہا، اور شمشیر زہریلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تب پھر ہم ایک شرط بدلیں شہزادہ عادل، اس نے کہا۔ ضرور ضرور، طالوت جلدی سے بولا۔ اگر ہٹلر اس ریس میں ہار جائے تو میں اسے گولی مار دوں گا، اور آپ سے تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس ٹٹو کو ہلاک کر دیں، اس سے فرق بھی کیا پڑے گا؟ ہاں، وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ ریس نہیں کھیلیں گے۔ منظور، طالوت نے جواب دیا۔ ارے بھائی، یہ کیا گفتگو شروع ہو گئی؟ شرط ورت نہیں ہوگی، پلیز شمشیر، اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ اچھی گفتگو کریں۔ شمشیر کی بیوی نے درمیان میں مداخلت کی۔ گھوڑے دوڑے جائیں جہنم میں، اور شمشیر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا۔ آپ نے مجھے اب تک افشاں سے کیوں نہیں ملایا تھا؟ اوہو، بس کاروباری مصروفیات، شمشیر کسی قدر رام ہو گیا تھا۔ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ، اور انہیں تو دیکھو، یہ افشاں اور شکیلہ جڑواں بہنیں نہیں معلوم ہوتی؟ بھائی عجیب بات ہے، یہ 2 ہم شکل لڑکیاں اور 2 ہم شکل صاحبزادے، سر منہ فرق نہیں ہے ان میں۔ 5واں ہم شکل گھوڑا نہیں دیکھا آپ نے؟ شمشیر نے نہ جانے کس طرح یہ خوبصورت جملہ کہہ دیا، جو بہرحال بدتمیزی تھی، لیکن اس کی برجستگی سے ماحول خراب نہ ہوا۔ ہاں، کیسی حیرت کی بات ہے، اگر شمشیر کو ایسے ہی رنگوں میں رنگ دیا جائے تو لوگ سوچنے لگیں گے کہ شاید یہ بھی ریس میں دوڑیں گے،
तालूत ने जवाब दिया। अच्छा भाई, ये गुफ्तगू ख़त्म, देखो पहली रेस तैयार है। और गुफ्तगू वाकई ख़त्म हो गई। रेस छूटी और शमशेरुद्दौला पागलों की तरह चीखने लगा। रेस के ख़ात्मे पर वो खुशी से नाचने लगा था। मैंने सितारा पर दाव लगाया था, 80,000 जीता। वो चीखा और नवाब साहब और दूसरे लोग हंसने लगे, लेकिन शमशेर जीतने पर बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसकी बीवी लड़कियों से गुफ्तगू कर रही थी, काफ़ी खुश इखलाक मालूम होती थी और सबसे घुल मिल गई थी। हम लोगों से भी वो कभी कभी गुफ्तगू कर लेती थी। दूसरी, तीसरी और चौथी रेस भी ख़त्म हो गई। शमशेर की खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने चारों रेसें जीती थीं और मजमूई तौर पर अब तक तकरीबन 5 लाख रुपए जीत लिए थे। इसलिए उसका मूड बहुत ही खुशगवार था। और अब 5वीं रेस के इंतज़ामात हो रहे थे, जिसमें शमशेर और तालूत के घोड़े दौड़ने वाले थे। सब लोग रेस की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। घोड़े स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। तालूत ने वाकई बड़ा मस्खरापन किया था। घोड़े के रंग आंखों को बुरी तरह चुभ रहे थे और वो शानदार घोड़ों के दरमियान बेहद अजीब लग रहा था। लेकिन मैं इस खौफनाक घोड़े से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि एक तो इस पर तालूत का साया था और फिर तालूत ही की नस्ल का पुरस्रार रासिम उस पर सवारी कर रहा था। गोया 2 आतिशा फायर हुआ और रेस छूट गई। देखने वालों ने देखा कि छोटा सा रंगीन खच्चर इस तरह निकला जैसे बंदूक से गोली निकलती है। समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी कितनी टांगें हैं। उस वक्त जब घोड़े पहले राउंड पर थे, वो दूसरा मोड़ क्रॉस कर रहा था और जब घोड़े दूसरे मोड़ पर पहुंचे तो अजीमुल मर्तबत विनिंग पोस्टिंग के नज़दीक थे। और रेस कोर्स में ऐसी खामोशी एक तारीखी हैसियत रखती थी। कुछ हिज़यानी से कह कहे ज़रूर सुने गए थे, लेकिन चारों तरफ की खामोशी हैरतनाक थी। और हैरत की बात ही थी, घोड़े ने इस तरह ये रेस जीती थी कि अकल तस्लीम नहीं करती थी। उसकी रफ्तार का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। नवाब जलालुद्दीन और दूसरे सारे लोगों के मुंह हैरत से खुले हुए थे। कभी वो तालूत की तरफ देख रहे थे और कभी घोड़े की तरफ, जिसे बेशुमार लोगों ने घेर रखा था और उसे हैरत से चारों तरफ से टटोल रहे थे, जैसे इसके कुल पुर्जे तलाश कर रहे हों। वो ही हो गया जो शहजादा आदिल ने कहा था। बिला आखिर नवाब जलालुद्दीन ने कहा। शमशेरुद्दौला परेशानी से खड़ा हो गया। उसका घोड़ा 8वें नंबर पर आया था। बहरहाल मैं शहजादा आदिल को मुबारकबाद देता हूँ। मैं इस घोड़े का मेडिकल चेकअप कराऊंगा, मैं इसे चैलेंज करूंगा, शमशेरुद्दौला ने गुर्राते हुए कहा। अरे अरे, आपको क्या हुआ? ओह, तुम नहीं समझती ज़ेब, ये लोग। उठो, शमशेर ने अपनी बीवी से कहा। ये तो बड़ी बद इखलाकी है शमशेर, सुनो तो। उसकी बीवी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शमशेरुद्दौला नहीं रुका। तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, उसने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ, ना जाने शमशेर को क्या हो गया है। मैं अंकल, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। शरीफ औरत बेहद शर्मिंदा नजर आ रही थी। सबको रंज हुआ। बहरहाल तालूत के घोड़े के जीत जाने से सब हैरान थे, लेकिन तालूत संजीदा था। भाई, बड़ी हलचल मच गई है, अब लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है अखबारी रिपोर्टर तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। तनवीर साहब हजूम की हालत देख कर बोले। घोड़े की धड़ाधड़ तस्वीरें बनाई जा रही थीं और लोगों ने तनवीर साहब के मैनेजर को घेर लिया था। आपने मुझसे कहा, तालूत बोला। हाँ देखो, मेरा ख्याल है मैनेजर बेवकूफ़ हमारी तरफ इशारा कर रहा है। तनवीर साहब घबरा कर बोले। लेकिन इस घोड़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब? ये घोड़ा तो साइज़ का है। मैं तो बस आपको इसकी शख्सियत से आगाह करना चाहता था। आइए चलें, तालूत ने कहा। किसी की समझ में उसकी बात नहीं आई थी। बहरहाल लोगों के डर से हम वहाँ से हट गए, लेकिन चूंकि बाद की रेस की तैयारियां होने लगी थी, इसलिए लोग इस हैरत अंगेज़ घोड़े के मालिकान से मिलने नहीं आए और अपने तौर पर मसरूफ़ हो गए। हमने भी घर का रुख किया, लेकिन रास्ते में इस हैरत अंगेज़ वाक़े पर तबसरा होता रहा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि घोड़ा जीत कैसे गया। मैं जानता था या शकीला, और बस। तनवीर साहब तो इस कदर हैरान हुए थे कि उन्होंने मैनेजर को फ़ोन किया कि घोड़े को कोठी ले आए। आखिर तुमने इसे रेस में दौड़ने के काबिल कैसे बनाया? तनवीर साहब ने पूछा। काबिल तो वो खुद था, बस मैंने ज़रा उसकी ग़ज़ा वगैरह का ख्याल किया था और थोड़ी सी मटर गश्त करा देता था। लेकिन उसकी जिसामत तो वही थी, खासा लागर नज़र आ रहा था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने उसे मजबूत करने वाली ग़िज़ाएँ दी थी। भाई, सच्ची बात है।
نہ جانے کیوں کبھی کبھی تم دونوں مجھے بے حد پر اسرار معلوم ہوتے ہو۔ تمہارے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ عقل انہیں تسلیم نہیں کرتی، حالانکہ ان کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ گھوڑا کوٹھی پر آ گیا اور عورتیں تک اس عجوبے کو دیکھنے لگیں جس میں بظاہر کوئی خاص بات نہیں تھی، صرف اس کی دوڑ حیرت انگیز تھی، ورنہ شکل پر اب بھی پھٹکار برس رہی تھی۔ تنویر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے گردن ہلائی۔ خدا کی قسم مجھے اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی۔ نگاہ نگاہ کی بات ہے، بہرحال اب اسے سائز کو واپس کر دیا جائے۔ کیوں؟ اب تو یہ تمہاری ملکیت ہے۔ میں اس کا کیا کروں گا؟ بس مجھے تو آپ لوگوں پر ثابت کرنا تھا کہ یہ واقعی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، طالوت نے کہا، اور تنویر صاحب اس پر بھی حیرت کرنے لگے کیونکہ بہرحال 30,000 معمولی رقم نہیں ہوتی۔ اس ریس کی آمدنی کے بارے میں طالوت نے صاف کہہ دیا کہ یا تو اسے سائز کو دے دیا جائے یا پھر کسی اور کام میں لگا دیا جائے۔ بھلے آدمی، خاصی معقول رقم ہوگی۔ تنویر صاحب بولے، والد صاحب کو معلوم ہو جائے کہ اب میں جوئے کی رقمیں استعمال کرنے لگا ہوں تو آگ کر دیں گے، طالوت نے جواب دیا، اور تنویر صاحب خاموش ہو گئے۔ بہرحال بمشکل تمام یہ موضوع ختم ہو سکا۔ گھوڑے کو واپس استبل بھجوا دیا گیا۔ رات کو مجھے اور طالوت کو فرصت ملی تو میں نے طالوت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب تم دنیا کو اپنے بارے میں بتا دینا چاہتے ہو، میں نے کہا۔ کیوں؟ تمہاری حرکتیں اب کھلی ہوتی ہیں۔ تنویر صاحب کے گھر والے ویسے بھی تمہاری طرف سے مشکوک تھے۔ وہ پانی کی کلا بازیاں، افشاں کے ساتھ تفریح، اور اب یہ مریل گھوڑے کا کارنامہ، جبکہ اب یہ گھوڑا زندگی بھر کسی ریس میں نہیں دوڑ سکتا۔ بس یار، کبھی کبھی تفریح کو دل چاہتا ہے، اور پھر میں کسی سے کیوں ڈروں؟ میں اپنے منہ سے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ دنیا والے اگر کچھ سوچتے ہیں تو سوچتے رہیں۔ تمہارے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ مجھ سے بھی وہی چیزیں طلب کریں گے۔ او ہاں، اس انداز میں نے نہیں سوچا تھا، آئندہ خیال رکھوں گا، طالوت نے جواب دیا، اور پھر دلچسپی سے بولا، خیر ان باتوں کو چھوڑو، آج نوابزادہ شمشیر الدولہ سے مل کر دلی مسرت ہوئی۔ ہائے کیسا چاند سا مکھڑا نکل آیا ہے۔ ابے کیا تمہیں اس سے محبت نہیں محسوس ہوئی؟ اور میں ہنس پڑا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنا شمشیر اسی شہر میں ہو اور ہم اس سے ملاقات نہ کریں، بلکہ کرتے نہیں۔ اب اس کی زندگی بدل گئی ہے طالوت، لیکن عادت نہیں بدلی میرے یار کی۔ اس کی بیوی تو خاصی سلیقے کی عورت معلوم ہوتی تھی، سیمی غریب بھی تو سلیقے کی تھی، وہ بد نصیب بھی کسی چکر میں ہی پھنسی ہوگی۔ ہاں عین ممکن ہے۔ بہرحال مجھے اس کے حالات سے کافی دلچسپی ہے، طالوت نے کہا، لیکن اس کا پتہ وغیرہ تو معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، اپنا جیکی کس دن کام آئے گا۔ ارے ہاں، یہ راسم کو تم نے جیکی خوب بنایا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہائے، اپنے عظیم المرتبت کی ٹانگوں میں تو جان ہی نہیں تھی۔ راسم اگر ان کی مشین نہ بنتا تو وہ اب تک چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو چکے ہوتے، طالوت نے کراہتے ہوئے کہا، اور میرے حلق سے کہا ابل پڑا۔ سچ کہہ رہا ہوں عارف، وہ گھوڑا اب 2-4 دن سے زیادہ کا مہمان نہیں ہے، اور بہرحال اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس طرح اس کا شاندار کارنامہ تو زندہ رہے گا، وہ خود زندہ رہا تو اس کے کارنامے پر پانی پھر جائے گا۔ یار تم سے بڑا بدماش روئے زمین پر نہیں ہوگا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ممکن ہے، ویسے میرے قبیلے میں بہت سے مل جائیں گے۔ ہاں یار، چاند ڈوبنے کی رات آ رہی ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کیا پروگرام رہے گا۔ پروگرام بنا لو۔ بس پروگرام کیا بنانا ہے، 2 دن کی ہی تو بات ہے، لیکن ہاں یہاں کسی سے نہیں کہیں گے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر اپنی ریاست جانے کی بات کی تو ممکن ہے کوئی پرخلوص انسان میرے والد صاحب سے ملاقات کی خواہش ہی کر ڈالے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، بہرحال کوئی بہانہ کر دیں گے۔ ہاں وہ مشکل بات نہیں ہے، لیکن شکیلہ، اس سے میں کہہ دوں گا، ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ ارے نہیں، ابھی نہیں۔ مرواؤ گے کیا؟ ویسے اس بار میں والدہ محترمہ سے گفتگو ضرور کروں گا۔ مناسب، خیر اب کل کا پروگرام سوچو۔ کوئی خاص پروگرام؟ یار اپنے جگری دوست کو بار بار کیوں بھول جاتے ہو؟ کیا شمشیر الدولہ کی حسین صورت نگاہوں سے اوجھل ہو سکتی ہے؟ اچھا ہاں، تو گویا تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ ہائے وہ چیز ہی ایسی ہے، ٹھہرو میں اس کے بارے میں تفصیل معلوم کرتا ہوں، طالوت نے کہا، اور پھر اس نے راسم کو بلا کر کچھ ہدایات دیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد راسم نے شمشیر الدولہ کا کچا چٹھا بیان کیا۔ یہاں کے ایک معروف بازار میں اس کی قالینوں کی بہت بڑی فرم ہے، اور شہر کے ایک خوبصورت علاقے میں اس کی کوٹھی ہے جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔
طالوت گہرے خیال میں ڈوب گیا۔ اس نے راسم کو واپسی کا اشارہ کر دیا تھا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، ہم اس کی فرم ضرور دیکھیں گے۔ اور عارف، کیا تمہیں کسی کاروبار سے دلچسپی نہیں ہے؟ کیوں نہیں، لیکن تمہارا مطلب کیا ہے؟ یار، شمشیر الدولہ کی فرم کے سامنے اگر ہمارا شو روم نہ ہو تو پھر بات ہی کیا بنی؟ اوہ، طالوت کسی کی روزی پر؟ یار بس تفریح، وہ جھک جائے، ہمیں کون سا کاروبار کرنا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ طالوت جیسے بدماش کو کون روک سکتا تھا؟ دوسرے دن ناشتے کے بعد وہ اجازت لے کر نکل گیا۔ آج وہ شکیلہ کو بھی ساتھ نہیں لے گیا تھا، پھر شام کو ہی واپس آ گیا۔ اس نے دن بھر کی مصروفیات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہاں، شام کی چائے پر اس نے معمولی انداز میں تذکرہ کیا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کچھ کارروائی کر کے آیا ہے۔ یہ تذکرہ اس نے تنویر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کیا تھا۔ آپ کا شہر بے حد خوبصورت ہے تنویر صاحب، میں نے والد صاحب سے اجازت منگوائی تھی کہ کیوں نہ یہاں کاروبار کیا جائے۔ اوہو، عمدہ خیال ہے، پھر کیا اجازت مل گئی؟ ہاں، انہوں نے ہمیں مختار کر دیا ہے۔ دراصل ہم ہمیشہ کے آوارہ گرد ہیں، حکومت کے کام سب سے بڑے بھائی نے سنبھال رکھے ہیں، اس لیے ہمیں کھلی آزادی ہے۔ بلکہ سائم بھائی نے تو اسی شہر میں رہنے کی اجازت بھی لے لی ہے۔ بہت خوب بھائی، واقعی دلی مسرت ہوئی یہ سن کر۔ تنویر صاحب کے علاوہ نواب جلال الدین نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اس طرح کم از کم تم لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کا خوف تو نہیں رہے گا۔ تو پھر آپ لوگوں کی اجازت ہے؟ اجازت کا کیا سوال ہے، اس سے زیادہ مسرت کی بات کیا ہوگی؟ لیکن کسی کاروبار کا ارادہ کر لیا ہے؟ ہاں، بہت خوب۔ کیا؟ غیر ممالک سے قالینوں کی تجارت عمدہ رہتی ہے۔ اوہ، کسی سے مشورہ کیا ہے؟ ہاں، آج بھی اسی سلسلے میں گیا تھا۔ بہت عمدہ بھائی، بڑے انسان ہو۔ پھر کیا رہی؟ یہاں کے ایک خوبصورت علاقے میں میں نے آج ایک بلڈنگ کا سودا کیا ہے۔ نہایت حسین بلڈنگ ہے، ابھی تعمیر ہوئی ہے۔ پوری بلڈنگ خرید لی ہے؟ تنویر صاحب حیرت سے بولے۔ ہاں، میرا شو روم ہمارے شایان شان ہوگا، طالوت نے کہا، اور میں نے گہری سانس لی۔ کیا وہ بلڈنگ برائے فروخت تھی؟ جی نہیں، لیکن میں نے اس کے مالک کو اتنی رقم کی پیشکش کی کہ وہ بدحواس ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جو اس میں تھے، اور انہیں اتنی دولت کی پیشکش کی کہ تقریباً سبھی تیار ہو گئے۔ اتنی دولت وہ کاروبار میں محنت کر کے 10 سال تک بھی نہیں کما سکتے تھے۔ بھائی، وہ کہاں ہے؟ ہمیں بھی تو اس کے بارے میں بتاؤ، نواب جلال الدین نے کہا۔ صرف چند روز انتظار کریں، میں اس کی اصل شکل آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، طالوت نے جواب دیا، اور باقی لوگ خاموش ہو گئے۔ لیکن میرے تو پیٹ میں ہانڈی پک رہی تھی، چنانچہ ذرا سی تنہائی ملتے ہی میں نے اسے پکڑ لیا۔ اور یہ عمارت یقیناً شمشیر الدولہ کی فرم کے سامنے والی ہوگی۔ یقیناً، اور تم نے اس کے مالک کو اتنی رقم کی پیشکش کی ہوگی کہ وہ بادل نخواستہ تیار ہو گیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال تمہیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ کچھ دوسرے انتظامات میں نے راسم کے سپرد کیے ہیں، وہ کام کر رہا ہے، طالوت نے جواب دیا، اور میں سمجھ گیا کہ طالوت یقیناً بہت لمبا چکر چلا رہا ہے اور شمشیر الدولہ کی شامت ہی آ گئی۔ بہرحال شب و روز گزرتے رہے۔ طالوت بے حد مصروف تھا۔ شکیلہ کبھی اس کے ساتھ ہوتی، کبھی نہ ہوتی۔ رہ گئی بی افشاں، تو ان دنوں انہوں نے ایک خوفناک کھیل شروع کر رکھا تھا جس سے میں کسی حد تک بوکھلا گیا تھا، یعنی مجھ سے بے پناہ لگاوٹ کا اظہار، اور اس انداز میں کہ دوسروں کی نگاہوں میں آ جائے۔ میں اس چالاک لڑکی کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ بالآخر طالوت کے گھر جانے کا دن آ گیا۔ اس نے مجھے ہدایات دیں اور چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی سب ہی نے محسوس کی، لیکن بہرحال بات بنا دی گئی تھی۔ ہاں، دوسری رات کچھ دلچسپ باتیں ہوئیں۔ افشاں بی نے باغ میں محفل لگائی تھی، سب شریک تھے، یہاں تک کہ بزرگ بھی، اور افشاں نے ان کی موجودگی میں میری خاطر مدارات کی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس رات تو وہ ایسی دیوانی ہوئی کہ بہت سی نگاہیں اس پر اٹھنے لگیں، اور جب رات گئے محفل ختم ہوئی اور سب رخصت ہوئے تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیکن ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی اور نیند بھی نہیں آئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی اور میں چونک پڑا۔ میرے ذہن میں الجھن سی پیدا ہو گئی۔ اگر یہ افشاں ہے تو اس وقت اس نے آ کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے لوگوں کی نگاہیں دیکھی تھیں، اگر اسے یہاں دیکھا گیا تو یہ ٹھیک نہ ہوگا۔ بہرحال میں نے دروازہ کھول دیا۔ سیمی اور احسان کو دیکھ کر میں نے سکون کی سانس لی۔ سیمی مسکرا رہی تھی اور احسان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ سائم بھائی، آپ سو تو نہیں گئے تھے؟ نہیں، حالانکہ خاصی رات ہو چکی ہے۔ ہاں، نیند نہیں آئی، خدا کا شکر ہے، احسان نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔
گویا یہاں بھی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، احسان مسکراتا ہوا بولا۔ خوب، گویا کسی شرارت کا پروگرام بنا کر آئے ہیں آپ حضرات، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ توبہ، اس گستاخی کی جرت ہو سکتی ہے سائم بھائی؟ سیمی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پھر کیسے تشریف آوری ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ ایک خاص مسئلے پر گفتگو کرنے حاضر ہوئے ہیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ آپ کے کوئی ہیں اور آپ پر حق رکھتے ہیں۔ اوہو، کوئی جذباتی مسئلہ ہے؟ ہاں، یوں ہی سمجھ لیں۔ مسئلہ پیش کیا جائے، پہلے کہیں کہ خدا کی قسم جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سیمی شرارت سے بولی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ کو سیمی کی قسم سائم بھائی، جھوٹ نہ بولیں۔ ارے ارے احسان، کیا ہو گیا ہے اسے؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ماشاءاللہ خاصی ذہین ہو گئی ہیں بھائی جان۔ اچھا ذہین صاحبہ، اب آپ فرما دیں کیا سلسلہ ہے؟ یہ افشاں بیگم کس موڈ میں ہیں آج کل؟ سیمی نے کہا۔ اوہو، آپ ان کے موڈ کے بارے میں پوچھنے آئی ہیں؟ جی، لیکن آپ سے کس نے کہا کہ میں ان کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں؟ سیکرٹری نہ ہوں بھائی جان، لیکن پرائیویٹ ضرور ہیں، سیمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیمی؟ خدا کی قسم بھائی جان، سیمی ہی نہیں، سب نے یہ بات محسوس کی ہے، نہ جانے افشاں کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ خاصی سنجیدہ لڑکی ہے۔ یہ بات آپ نے افشاں سے کیوں نہیں پوچھی؟ اس سے بھی پوچھیں گے، جو کچھ معلوم ہو مجھے بھی بتا دینا، اور اب میرے کان نہ کھاؤ، میں نے کہا۔ میری قسم پر بھی نہیں بتائیں گے بھائی جان، سیمی نے کہا۔ سیمی، فضول باتوں سے پرہیز کرو، میں نے خشک لہجے میں کہا، اور اچانک سیمی کا چہرہ اتر گیا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، اور پھر اس نے بے بسی سے احسان کی طرف دیکھا۔ احسان پریشان سا ہو گیا تھا۔ بھائی جان کی نیند خراب کر دی ہے تم نے سیمی، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ سونے کا وقت ہے۔ پھر کبھی صحیح، آؤ بھائی جان کو سونے دیں۔ احسان نے سیمی کا بازو پکڑا اور پھر وہ دونوں مڑ گئے۔ واقعی حماقت ہوئی سائم بھائی، ہم دونوں معافی چاہتے ہیں، احسان نے مڑ کر کہا، اور پھر وہ سیمی کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ مجھے ایک دم اپنے خشک لہجے کا احساس ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرے دل پر ایک گھونسا سا پڑا۔ ان دونوں کو غلط فہمی ہو گئی، اور اب یہ شرمندگی سے واپس جا رہے تھے۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور چھلانگ لگا کر دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے ان دونوں کا راستہ روک لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ سیمی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ احسان نے بے قراری سے اس کے رخسار صاف کر دیے تھے، اس سے اس کی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا تھا، اور پھر اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ چلو واپس بیٹھو، میں نے پھر اسی طرح ڈپٹ کر کہا، اور احسان کے ہونٹوں پر پھیکی سی ہنسی آ گئی۔ اس نے بے بسی سے سیمی کی طرف دیکھا۔ بس ہم نہیں بیٹھیں گے، آؤ چلو۔ ہم نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک تو ہے؟ ہم ہیں کون؟ ہمارا رشتہ ہی کیا ہے؟ صرف زبان سے بہن یا بھائی کہہ دینے سے خون تو نہیں مل جاتے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی اور جذبات سے میرا سینہ پھٹنے لگا۔ اس دیوانی کو کیا معلوم تھا کہ مجھے نہ بہن کی محبت ملی تھی، نہ بھائی کا پیار، نہ ماں کی ممتا ملی تھی، نہ باپ کی شفقت۔ یہ محبت تو میرے لیے انمول تھی۔ میں جذبات میں اندھا ہو کر آگے بڑھا، اور میں نے سیمی کو بازوؤں کے حلقے میں لے لیا، اور پھر میں نے اس کی پیشانی پر، رخساروں پر، گردن پر، بازوؤں پر اتنے پیار کیے کہ سیمی بوکھلا کر رونا دھونا بھول گئی۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ احسان بھی بھونچکا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں سیمی کو زور زور سے بھینچ رہا تھا۔ میرا پورا بدن لرز رہا تھا، نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے تھے۔ سیمی نے میرے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی وہ کسمسائی، اور میں اسے شدت جذبات میں چومتا رہا۔ پھر میں نڈھال ہو گیا، اور میں نے آہستہ سے سیمی کو چھوڑ دیا۔ بھائی جان، احسان نے رومال سے میرے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی جان؟ سائم بھائی، سیمی نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی سیمی، لیکن میں نے تم سے اجنبیت نہیں برتی تھی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، خدا کی قسم میرا دل صاف ہو گیا، سیمی جلدی سے بولی۔ مجھ سے میری اس کیفیت کے بارے میں کچھ مت پوچھنا احسان، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ بس صرف اتنا سمجھ لو کہ سیمی کے خلوص نے، سیمی کی اپنائیت نے مجھے میں کوئی الفاظ نہ تلاش کر سکا۔ جانے دیں بھائی جان، کوئی بات نہیں، آپ خواہ سنجیدہ ہو گئے۔ بھائی سیمی، اس وقت تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، ہم کیا سوچ کر آئے تھے اور کیا ہو گیا؟ بیٹھو تم لوگ، بیٹھ جاؤ، میں نے کہا، اور سیمی اور احسان بیٹھ گئے۔ اب ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سیمی کی گردن جھکی ہوئی تھی۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ مسکراہٹیں بکھیرنے والے بھی زندگی کے کسی دور میں اس قدر سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ خدا کی قسم میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آئی ایم سوری سیمی، سوری احسان، میں نے تم لوگوں کو بھی کبیدہ کر دیا۔ سائم بھائی، خدا کے واسطے مجھے شرمندہ نہ کریں، ہم ہی کچھ غلط ہو گئے تھے۔ بات یہ ہے احسان کہ میں تم لوگوں کو بہت چاہتا ہوں، ہم لوگ بھی مکمل نہیں ہیں، ہمیں بھی بہت سی چیزوں کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں تم سے اپنائیت اور محبت ملی ہے، ہمارے لیے وہ بیکار شے نہیں ہے۔ بے شک بھائی جان، ہم بھی خدا کی قسم آپ پر جان دیتے ہیں۔ مجھے احساس ہے، میں نے جواب دیا۔ اب بتاؤ تم کس پروگرام سے آئے تھے؟ جانے دیں بھائی جان، سیمی کی حماقت تھی، احسان نے کہا۔ اور خود بے چین نہیں تھے؟ سیمی بولی۔ تھا تو صحیح، احسان نے اعتراف کیا۔ پھر؟ مگر اب اس کی کیا گنجائش رہی، احسان نے کہا۔ ہاں، ماحول کچھ خراب ہو گیا، سیمی نے میری شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ جانے دیں بھائی جان، اس موضوع پر پھر گفتگو کریں گے، تم یہاں سے نہیں نکل سکتے، میں نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں ہنس پڑے۔ لیکن ہمارے تو بہت سے پروگرام تھے، سیمی بولی۔ تو پھر اب کیا ہو گیا؟ بس ذرا فضا بدل گئی، وہ چیز باقی نہیں رہ گئی، سب کچھ وہی ہے۔ پچھلے کچھ منٹ ذہن سے خارج کر دو، جذبات میں حماقت کی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ نہایت مناسب بات ہے، احسان نے کہا، لیکن ایک شرط ہے بھائی جان، سیمی شرارت سے بولی۔ چلو وہ بھی بتا دو، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ وہ لمحات جو ہم نے ذہن سے نکال دیے ہیں، ان میں سے کچھ کام کے بھی تھے، کیا آپ ہمیں ان کے استعمال کی اجازت دیں گے؟ بہت شریر ہو، اب جلدی سے بک دو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اللہ شافی اللہ کافی، سیمی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اور پھر کسی قدر نیچی آواز سے بولی، جناب قبلہ بھائی جان، یہ افشاں کا کیا سلسلہ ہے؟ احسان، ذرا میرے سامنے آ جانا، میری آنکھیں بند ہیں، میں انہیں کھول نہیں سکتی۔ جملہ سخت ہو تو حقوق شوہریت استعمال کرنا، میرا مطلب ہے زخمی نہ ہو جاؤں۔ میں ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا تھا، لیکن پھر سنبھل گیا۔ افشاں نے اپنے رویے سے یہ راز دوسروں کی نگاہوں تک پہنچا دیا تھا، وہ خود ہی اس کی پردہ پوشی نہیں چاہتی تھی، تو پھر میں کہاں تک اسے پوشیدہ رکھتا؟ احسان، کیا پوزیشن ہے؟ سیمی نے آنکھیں بند کیے پوچھا۔ نارمل، احسان نے جواب دیا۔ دشمن غیظ و غضب میں تو نہیں ہے؟ نہیں، مسکرا رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے، سیمی نے آنکھیں کھولی۔ کیا بندی کو اس گستاخی پر معاف کر دیا گیا ہے؟ آخر یہ بکواس کیا ہے؟ آپ کو سیمی کی قسم بھائی جان، اپنی بہن سے کچھ نہ چھپائیں۔ اوفو، مگر مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا اتنی رات گئے تم دونوں کو؟ ہمیں افشاں ہو گئی ہے، سیمی بولی۔ خطرناک مرض ہے، علاج کراؤ، میں نے کہا۔ اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ سیمی کی بچی، باز نہیں آؤ گی؟ میں نے مصنوعی طور پر آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں بھائی جان، ماری گئی تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ احسان، یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ میں نے احتجاج کیا۔ میں دخل نہیں دے سکتا بھائی جان، گویا تم بھی اس سازش میں شریک ہو۔ الحمدللہ، احسان نے سر جھکا کر کہا، میں مار بیٹھوں گا تم لوگوں کو۔ تو آئے کس لیے ہیں؟ لیکن جب آئے ہیں تو کچھ لے کے ہٹیں گے انشاءاللہ، احسان نے کہا، اور دونوں کی اداکاری پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھا بھائی، چلو شکست تسلیم، اب عقل کی گفتگو کرو۔ افشاں، صرف افشاں، خواہ اس کا تعلق عقل سے ہو یا نہ ہو۔ آخر ہو کیا گیا افشاں کو؟ بھائی جان، وہ عقل کی باتیں نہیں کر رہی، براہ کرم اب سنجیدہ ہو جائیے، سیمی نے بھی سنجیدہ ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ نے اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا؟ کھل کر بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گا، وہ آپ کی طرف بے پناہ ملتفت ہے، آپ کو خدا کی قسم آپ بتائیے، کیا آپ نے محسوس نہیں کیا؟ ہاں کیا ہے، وہ بچپنا کر رہی ہے، تمام لوگ اسے غور سے دیکھنے لگے ہیں۔ ہاں شاید، لیکن بھائی جان خدا کے واسطے یہ بتائیے کہ اس کا ہوگا کیا؟ سیمی، یہ مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ ہاں آپ بتا سکتے ہیں، صرف آپ۔ وہ کس طرح؟ افشاں جو کر رہی ہے وہ حماقت کر رہی ہے، ایسا نہ ہو بھائی جان کہ وہ دنیا کی نگاہوں میں آ جائے اور اس کے بعد اسے رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے۔ وہ کس طرح؟ اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا۔ اس لیے کہ اس کی حیثیت آپ سے کہیں کمتر ہے، وہ آخر آپ کو کیسے اپنا سکتی ہے؟ سیمی، بولتے وقت عقل کھو بیٹھتی ہو، بولے جا رہی ہو کہ غور بھی کر رہی ہو؟ احسان نے درمیان میں دخل دیا۔ کیا مطلب؟ ارے تم بھائی جان کے جواب بھی سن رہی ہو؟ ہاں سن رہی ہوں۔ خاک سن رہی ہو؟
للہ کانوں کے ساتھ دماغ بھی استعمال کرو، غور کرو ابھی ابھی بھائی جان نے کیا کہا ہے۔ احسان مسرت سے سرخ ہوتے ہوئے بولا اور اس کی اس بوکھلاہٹ پر مجھے ہنسی آ گئی۔ آخر ہوا کیا احسان؟ سیمی نے حیرت سے کہا۔ تم نے کہا تھا اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ بھائی جان کے قابل نہیں ہے، تو بھائی جان نے کیا سوال کیا تھا؟ او مجھے یاد نہیں، یہی تو کہہ رہا ہوں، کم بولو زیادہ سوچو۔ ارے تو بتاؤ نا، سیمی ٹھٹک کر بولی۔ انہوں نے کہا تھا کیوں؟ تو پھر خدا کی پناہ اس کیوں پر غور تو کرو سیمی۔ اس کا مطلب ہے بھائی جان سوال کر رہے ہیں کہ آخر وہ میرے قابل کیوں نہیں ہے؟ گویا ہے، احسان نے کہا اور سیمی اچھل پڑی۔ ارے خدا کی قسم، ہاں خدا کی قسم ٹھیک تو ہے۔ اوفو میں نے غور نہیں کیا۔ پیارے بھائی جان، آپ کو میری قسم بتا دیں، کیا آپ سیمی کو قبول نہیں کر سکتے؟ کیوں، کوئی خرابی ہے مجھ میں؟ آپ میں؟ ارے نہیں، اوفو احسان، یہ کیا ہوا؟ ارے احسان، بھائی جان تیار ہیں، سیمی مسرت سے چیختے ہوئے بولی اور احسان نے جلدی سے اس کا منہ دبا دیا۔ چھوڑ دو احسان، چھوڑ دو، میں پاگل ہو جاؤں گی، بس چیخنے دو مجھے، کپڑا ٹھونس دوں گا میں نے اپنا راز تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ سب کو بتا دو۔ للہ بھائی جان ایک بار اور کہہ دیں، آپ افشاں کو اپنانے پر تیار ہو جائیں گے؟ سیمی فرط مسرت سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ ہاں بھائی میرے زبردستی کے رازدارو، راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دن تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اب سارے معاملات تمہارے سپرد، لیکن دیکھو کوئی ٹریجڈی نہ ہونے دینا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خدا کی قسم جان لڑا دوں گی۔ سمجھا کیا ہے آپ نے؟ اپنے بھیا کے لیے جان نہ دے دوں گی؟ میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر تنویر انکل کو ایسا داماد کہاں ملے گا؟ ہیں؟ بڑی بھولی ہو سیمی، ارے یہ برابر کی آگ ہے، لیکن بہرحال ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آ پڑی ہیں، احسان نے بوڑھوں کے سے انداز میں کہا۔ اچھا بس اب بھاگو تم لوگ، مجھے سونے دو، میں نے کہا اور دونوں کہے لگاتے چلے گئے۔